السلام علیکم ڈیئر ویور، میں آپ کا اپنا جام عامر حسین جونا۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو منافق مولویوں کا پردہ چاک کرنے کی کوشش ہے۔ شاید یہ سن کر کچھ لوگوں کا ہاضمہ درست نہ رہ سکی، اس لیے میں نے پیشگی معذرت چاہی۔ آج میں ان علماء کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں۔ ہاں، سب علماء ایک جیسے نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ، مگر بدقسمتی سے اکثریت نے خاموشی، مصلحت اور اپنی ذاتی مفاد کو علم، حق بات اور شریعت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں علم ایک امانت تھا۔ انبیاء کے وارث وہی علماء سمجھے جاتے تھے جو کلمہ حق کہتے تھے، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ طاقت کے ساتھ جڑنے والی درباری علماء بھی اسی دور میں پیدا ہوئے۔ اموی و عباسی ادوار میں اہل علم ملتے ہیں جنہوں نے حکمرانوں کے بیانیے کو شرعی جواز فراہم کیا، جبکہ اسی دور میں امام حسین علیہ السلام جیسے حق کے علمدار بھی پیدا ہوئے جنہوں نے جان دے دی مگر ظالم کی بیعت قبول نہ کی۔ یہی تقسیم تاریخ میں بار بار دہرائی گئی کہ حق کے علماء اور درباری علماء۔ علماء جو ہمیں صبر سکھاتا ہے اکثر خود اقتدار کے در پہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ جو دنیا کی محبت کو گناہ کہتا ہے وہی چندے، عہدوں اور مراد کے لیے ہر فتویٰ بدل لیتا ہے۔ ممبر سے زہد کی بات کرتا ہے، پیچھے پردہ طاقت کے ساتھ سودے بازی اور غلیظ ترین لوتی فعل میں ملوث ہوتا ہے۔ غریب کو خاموشی کا درس دیتا ہے اور ظالم کے لیے خود خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ جب سچ بولنے کا وقت آتا ہے تو مصلحت یاد آ جاتی ہے، اور جب کمزور سامنے ہو تو شریعت جاگ اٹھتی ہے۔ یہ دین کی خدمت نہیں، یہ دین کا استعمال ہے۔ اصل عالم طاقت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور منافق طاقت کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ کیا کوئی ایسا مولوی ہے جو ممبر پہ کھڑا ہو کر اپنے فرقے کی تشہیر نہ کرتا ہو؟ اگر یہ بات کا ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور تابعین سے مانگا جاتا ہے تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اس دور میں بھی یہ فرقے تھے؟ جواب ہے نہیں۔ فرقہ مولوی کو شناخت دیتا ہے، شناخت چندہ لاتی ہے، چندہ طاقت بن جاتا ہے اور یوں دین تقسیم ہو جاتا ہے۔ فرقہ واریت علم کی پیداوار نہیں، طاقت اور چندے کی سیاست ہے۔ جتنا بڑا ممبر اتنی بڑی دکان، اتنا بڑا فائدہ۔ ہر محفل میں گوشت، مرغے اور بکرے کی فرمائش کرنے والے علماء سے آپ نے کبھی نہیں سنا گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بھی پسند تھا اور میرے لیے وہ بنایا جائے۔ کیا یہ سنت نہیں تھی؟ کیا کسی مولوی نے کبھی یہ بتایا کہ دینی کام کی اجرت لینا کہیں بھی ثابت نہیں؟ کسی نے سچ کہا تھا کہ ان عالموں کو کسی کام پر لگا دو ورنہ یہ دین بھی بیچ دیں گے۔ آج دین کے ٹھیکیدار یہ علماء واعظ کی قیمت ہزاروں لاکھوں میں لیتے ہیں۔ مدرسے، خیراتی ادارے اور درگاہیں علم کا مرکز نہیں، ذاتی سلطنتیں بن چکی ہیں۔ ان کی عیاشی بلیک میلنگ کے اڈے بن چکے ہیں جہاں لوٹ مار کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے تو جواب کسی کو نہیں دیا جاتا بلکہ اس پر کفر اور اسلام دشمنی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ آج واعظ کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ بقول شاعر، بک جاتے ہو پیسوں کی خاطر، پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہو، اور کیسے کیسوں کی خاطر کیا کیا کر لیتے ہو۔ یہ وہ منافقت ہے جو ایمان ہلا دیتی ہے۔ اگر کوئی غریب دانستہ غلطی کر بیٹھے، فتوے تیار، زبانیں تیز، اگر کوئی امیر حکمران یا اپنا بڑا عالم وہی فیل کرے تو قرآن و حدیث سے گنجائش نکال لی جاتی ہے۔ کمزور کے سامنے شریعت جاگتی ہے، طاقتور کے سامنے مصلحت۔ دربار کی قربت، مراد اور مفاد نے ان مولویوں کو حق کہنے کی جرات سے محروم کر دیا ہے، اس لیے ظلم کے خلاف اف تک نہیں کرتے۔ کیا دوہرا منافقانہ کردار ہے۔ بقول شعر، سامنے والے کو ہلکا جان کر بھاری ہیں آپ کا معیار دیکھا کتنے معیاری ہیں آپ۔ اف تک کرتے نہیں ظالم حکمران کے آگے، آپ کو دربار کی عادت ہے۔
درباری ہیں آپ۔ دین سے نفرت نہیں بڑھی، مولوی سے بڑی ہے، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں قول اور فعل کا فرق، منبر اور دربار کا تقاض اور حق کے وقت خاموشی۔ پاکستان میں یہ سوچ اور گہری ہو گئی ہے، اور لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ حکمرانوں کے سامنے سرنڈر، عوام کے سامنے خطابت کی للکار، فرقہ واریت کو ایندھن، سیاسی مفاد کے لیے مذہب کا استعمال، طاقت کے بل پر دباؤ، یہ سب کیوں؟ اور نتیجہ، لوگ دین سے نہیں، دین فروشوں سے نفرت کرنے لگے ہیں، کیونکہ احتساب نہیں، کیونکہ مولوی اور حکمران سوال سے بالا تر سمجھے جاتے ہیں۔ مرے ہوئے یزید کو گالیاں دیتے تھکتے نہیں، ان کے منہ سے جھاگ اور آگ نکلتی ہے، لیکن وقت کے ظالم حکمران کے آگے یہ لیٹ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، اسے اپنا رہبر مانتے ہیں۔ کربلا پہ آنسو، دربار میں حاضری، یہ دورہ کردار بھی کمال کرتے ہیں۔ معذرت اگر لہجہ سخت لگا، مگر زخم گہرا ہو تو مرہم بھی تیز ہوتا ہے۔ دین کو منبر سے نہیں، کردار سے زندہ رکھا جاتا ہے۔ سنی سنائی بات ہے، اور بات کیوں نہ کہی گئی ہو، کہ اگر ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، کیا نقصان پہنچایا ہو، تو ہم 14ویں صدی کے علماء میں سے ہوں۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، اور ایک وقت آئے گا جب روح زمین پر، آسمان کی چھت کے نیچے جتنی بھی مخلوق ہیں، ان میں سے علماء بدترین مخلوق ہوں گی، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں داخل ہوں گے۔ یہ علماء تو انبیاء کرام کے وارثین میں سے تھے، یہ کیا ہو گیا ہے ان کو؟ علماء کا کام شریعت اور کلمہ حق کہنا تھا۔ حدیث کا مفہوم ہے، قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ فلاں جگہ کلمہ حق کہہ سکتے تھے، آپ نے کیوں نہ کیا؟ آگے سے جواب آئے گا، مجھے لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا، میرا حق زیادہ نہیں تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا؟ علماء اگر واقعی انبیاء کے وارث ہیں تو انہیں حق کہنا ہوگا، دربار کے خلاف، مفاد کے خلاف، اور اپنے نفس کے خلاف۔ یاد رکھیں، دین نہیں بکتا، ضمیر بکتا ہے۔ جو ضمیر بیچ دے، وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ، تاریخ اسے درباری لکھتی ہے، اور حق والے کو وارث الانبیاء لکھتی ہے۔ یہ تحریر نفرت نہیں، آئینہ ہے۔ مولوی اگر واقعی وارث الانبیاء ہیں تو اسے دربار پر نہیں، دربار والے کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ دین نہیں بکتا، مولوی بکتا ہے، اور جب مولوی بک جائے تو معاشرہ ایمان نہیں، مصلحت سیکھتا ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔